بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد صدقہ فطر مقرر کرنے کی وجہ۔ نمبر 1، عید الفطر میں صدقہ اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ اول تو اس کے سبب عید الفطر کے شعار الہی میں سے ہونے کی تکمیل ہوتی ہے، دوسرا یہ کہ اس میں روزہ داروں کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور ان کے روزہ کی تکمیل ہے۔ جس طرح کی نماز میں فرائض کی تکمیل کے لیے سنتیں مقرر کی گئی ہیں، ایسا ہی یہ صدقہ مقرر ہوا۔ اغنیاء اور دولت مند اور مالداروں کے گھروں میں تو اس روز عید ہوتی ہے، مگر مسکین مفلسوں کے گھروں میں بوجہ ناداری کی اسی طرح سے شکل صوم موجود ہوتی ہے۔ لہذا خدا تعالی نے مالدار لوگوں پر بوجہ شفقت علی خلق اللہ لازم ٹھہرایا کہ مساکین کو عید سے بیشتر صدقہ دے دے تاکہ وہ بھی عید کرے، یہاں تک کہ نماز عید پڑھنے سے بیشتر ہی ان کو صدقہ دینا لازم ٹھہرایا، اور اگر مساکین کثرت سے ہوں تو یہ صدقہ خاص جگہ جمع کرنے کا ایما ہوتا کہ مساکین کو یقین ہو جائے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ صدقہ فطر کے احکام۔ جو مسلمان اتنا مالدار ہو کہ اس پر زکوٰۃ واجب ہو یا اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن ضروری اسباب سے زائد اتنی قیمت کا مال و اسباب جتنی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال و اسباب ہے، تو اس پر عید الفطر کے دن صدقہ دینا واجب ہے، چاہے وہ سوداگری کا مال ہو یا سوداگری کا نہ ہو، اور چاہے اس پر سال گزر چکا ہو یا نہ گزرا ہوا ہو، اس صدقہ کو شریعت میں صدقہ فطر کہتے ہیں۔ البتہ اگر وہ قرض دار ہے تو قرض کے بغیر دیکھا جائے گا، اگر اتنی قیمت کا اسباب بچے رہے جو اوپر مذکور ہے تب تو صدقہ فطر واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر عورت کے پاس کچھ مال اس کی ملکیت میں ہو جس کی قیمت 52 تولہ چاندی کی برابر ہو، مثلا اس کے پاس زیور ہے جو اس کے والدین کی طرف سے اس کو دیا گیا ہے یا خاوند نے زیور دے کر اس کو مالک بنا دیا ہے، تو عورت پر بھی اپنی طرف سے صدقہ فطر واجب ہے، مگر عورت پر کسی اور کی طرف سے ادا کرنا واجب نہیں، نہ بچوں کی طرف سے، نہ ماں باپ کی طرف سے، اور نہ شوہر کی طرف سے۔ البتہ مردوں پر جس طرح اپنی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، اسی طرح نابالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ اگر اولاد مالدار ہو تو باپ کے ذمہ اپنے مال سے دینا واجب نہیں بلکہ اولاد کے مال سے ادا کرے، اور بالغ اولاد کی طرف سے بھی دینا واجب نہیں۔ البتہ اگر کوئی بالغ لڑکا لڑکی مجنون ہو تو اس کی طرف سے اس کا والد صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت۔ عید کی صبح صادق کے وقت یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، تو اگر کوئی شخص فجر کا وقت آنے سے پہلے فوت ہو گیا ہو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، اس کی مال میں سے نہ دیا جائے۔ اسی طرح جو بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں۔ یہی حکم ہے اس شخص کا جو صبح صادق سے پہلے فقیر ہو گیا ہے کہ اس شخص پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ مستحب یہ ہے کہ عید کے دن نماز سے پہلے یہ صدقہ فطر دیا جائے، اور اگر عید کے دن نہ دیا جائے تو معاف نہیں ہوا، اب کسی دن اس کی قضا کرنی لازمی ہے، اور اگر اس کو رمضان المبارک میں ہی ادا کر دیا جائے تب بھی ادا ہو گیا۔ جس شخص نے کسی وجہ سے رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھے اس پر بھی یہ صدقہ واجب ہے۔ صدقہ واجب کی مقدار۔
صدقہ فطر میں اگر گندم یا گندم کا آٹا یا بنا ہوا آٹا دیا جائے تو نصف سا یعنی پونے 2 سیر احتیاطاً 2 سیر دے دینا چاہیے، اور اگر گندم اور جو کے علاوہ کوئی اور غلہ دینا چاہے جیسے چنا چاول تو اتنا دیا جائے کہ اس کی قیمت نصف سا گندم یا 1 سا جو کے برابر ہو جائے، اور اگر غلہ کی بجائے اس کی قیمت دی جائے تو سب سے افضل ہے۔ ایک آدمی صدقہ فطر کئی فقیروں کو اور کئی آدمیوں کو صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا جائز ہے۔ صدقہ کے مستحق حضرات، صدقہ فطر کے مستحق بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، یعنی ایسے غریب لوگ جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ صدقہ دینے میں اپنے غریب رشتہ داروں اور دین علم کی سیکھنے سکھانے والوں کو مقدم رکھنا افضل ہے۔ جن لوگوں سے یہ پیدا ہوا ہے جیسے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اس طرح جو اس کی اولاد ہے جیسے بیٹی، بیٹا، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، ان کو صدقہ فطر نہیں دے سکتا۔ ایسی ہی بیوی اپنی شوہر کو اور شوہر اپنی بیوی کو بھی صدقہ نہیں دے سکتا۔ ان رشتہ داروں کے علاوہ جیسے بھائی، بہن، بھتیجا، بھتیجی، بانجا، بانجی، چچا، چچی، پھوپا، پھوپھی، خالہ، خالو، ماموں، ممانی، ساس، سسر، سالہ، بہنوی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سب کو صدقہ فطر دینا درست ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل اور حضرت عباس بن عبد المطلب یا حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم اجمعین کی اولاد کو صدقہ فطر دینا درست نہیں۔ صدقہ فطر سے مسجد، مدرسہ، اسکول، غسل خانہ، کنواں، نلکا اور مسافر خانہ، پل، سڑک، عرض یہ کہ کسی طرح کی عمارت بنانا یا کسی میت کے کفن دفن میں خرچ کرنا یا کسی میت کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کرنا درست نہیں۔ البتہ اگر کسی غریب کو اس کا مالک بنا دیا جائے پھر وہ اگر چاہے تو اپنی طرف سے کسی تعمیر یا کفن دفن وغیرہ میں خرچ کر دے تو جائز ہے۔ کسی نوکر، خدمتگار، امام مسجد وغیرہ کو ان کی خدمات کے عوض تنخواہ کے حساب میں صدقہ فطر دینا درست نہیں۔ جب تک کسی شخص کے صدقہ فطر کے مستحق ہونے کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو صدقہ نہ دینا چاہیے۔ اگر بھی تحقیق دیا تو پھر معلوم ہوا کہ وہ غریب ہی ہے تب تو ادا ہو گیا، ورنہ دیکھو کہ دل کیا گواہی دیتا ہے۔ اگر دل اس کے غریب ہونے کی گواہی دیتا ہے تو ادا ہو گیا، ورنہ پھر سے ادا کرے۔ ایک شہر سے دوسرے شہر میں صدقہ فطر بیچنا مکروہ ہے، ہاں اگر دوسری شہر میں اس کے غریب رشتہ دار رہتے ہوں یا وہاں کے لوگ زیادہ محتاج ہوں یا وہ لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہوں تو ان کو بیچ دیا تو مکروہ نہیں، کیونکہ طالب علموں اور دیندار غریبوں عالموں کو دینا بڑا ثواب ہے۔ بہوالے دور مختار شامی و علمگیری عزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔